یزید پلید حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ یزید اس کا نام تھا، کنیت ابو خالد تھی۔ امیہ خاندان کا یہ وہ بدنصیب انسان ہے جس کی پیشانی پر نواس رسول سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کالا دھبا لگا ہے، جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس پر ملامت ہوتی رہے گی۔ یہ باطن سیاہ دل ننگے خاندان سن 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میسون بنت بہدل کلبی کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یزید بہت موٹا، بدشکل، بدخلق، فاسق، فاجر، شرابی، زانی، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں کہ جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت حملہ کرنے کی تیاری کی جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اس کی بدکاری کے سبب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت یزید نے جو کام کیا ہے کوئی کافر فرنگ بھی نہیں کرتا۔ ناظرین، یزید کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کے ساتھ شادی کیا کرتے تھے، شرابیں پی جا رہی تھی، اور یزید خود ان عورتوں سے نکاح کرتا تھا جن کو اسلام نے محرمات میں شمار کیا ہے۔ لوگوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور بہت ساری خرافات کا اعلانیہ رواج ہو گیا تھا۔ یزید پلید نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرائی، ان دونوں مقدس مقامات پر حملے کروائے جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مدینہ شریف کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے گا وہ گھل کر ایسے ختم ہو جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کہ جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مہلت نہیں دے گا بلکہ جلد ہی اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، جس طرح مسلم بن عقبہ وغیرہ کے ساتھ ہوا۔ مسلم بن عقبہ بھی جلد ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ پر لشکر کشی کرنے کے لیے بھیجنے والا یزید بھی جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اس ظالم یزید نے مکہ معظمہ پر حملہ کروایا، کعبۃ اللہ شریف پر پتھروں کی بارش کروائی، کعبہ شریف میں آگ لگوائی جس سے کعبہ شریف کا چھت اور پردہ جل گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آنے والے دمبے کے سینگ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ شریف میں پناہ لینے والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ہزاروں صحابہ اور صحابیات کو ناحق قتل کیا گیا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، اور ہزاروں صحابہ کرام کو یہاں بھی شہید کیا گیا۔ ایسے لوگوں کی حکومت گرگ کی چوپائی سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس بدبخت ظالم یزید نے ظلم و بربریت کی ساری حد پار کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جس وقت سلطنت اور حکومت کی باگو ڈور اس شقی بدبخت یزید کے ہاتھ میں آئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب فراست بزرگ اور جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے سن 59 ہجری میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں سن 60 ہجری کی شروعات سے اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چنانچہ یزید سن 60 ہجری میں حکمران بنا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور یزیدی حکومت سے 1 سال پہلے سن 59 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ ناظرین کرام، یزید کی تباہ کاریوں کے بارے میں میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے ہی اس کا نام لے کر کے بتا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ یزید کے فاسق و فاجر ہونے میں، جری علی الکبائر ہونے میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر اور لعن کے معاملے میں اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر طعن کرتے ہیں، اور دلیل یہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا قریب ہے اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نسبی رشتے کاٹ دو، یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔
تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے گئے اور ان کی لید اور پیشاب کے چھینٹے منبر رسول پر پڑتے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی بغیر اذان اور بغیر نماز کے رہی۔ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے ہزاروں صحابہ اور تابعین کو ناحق قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ کعبہ شریف پر پتھر پھینکے گئے، غلاف کعبہ کو پھاڑا اور جلایا گیا۔ مدینہ منورہ کی پاک دامن اور مومنہ خواتین 3 شبانہ روز اپنے لشکر پر حلال کر دی گئیں۔ رسول اللہ کے جگر پارے کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر اپنے ساتھیوں کی تیغ ظلم سے ذبح کیا گیا۔ مصطفیٰ کے پالے ہوئے تن نازنین پہ شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ ہڈیاں مبارک چور ہو گئیں۔ سر انور جسے رسول خدا چوما کرتے تھے اسے کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا گیا اور کربلا سے شام تک اسے گھمایا گیا۔ اہل بیت کی مقدس اور محترم خواتین کو قید کیا گیا اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لے جائی گئیں۔ اس سے بڑھ کر زمین میں فساد اور کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ شخص جو ان حرکتوں کو فسق و فجور نہ جانے۔ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ اس پر لعنہم اللہ فرمایا گیا، لہذا امام احمد بن حنبل اور ان کے موافقین اس پر لعنت کرتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے احتیاطاً سکوت فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت سے یزید کی بخشش کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید کے تعلق سے 3 اقوال ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اسے کافر کہتے ہیں، لہذا اس کی بخشش ہرگز نہیں ہوگی۔ امام غزالی وغیرہ اسے مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان جانتے ہیں، تو اس پر کتنا بھی سخت عذاب کیوں نہ ہو آخرکار بخشش ضرور ہوگی۔ اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سکوت فرمایا کہ نہ ہم اسے مومن کہیں گے اور نہ ہی کافر کہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بات واضح ہو گئی کہ یزید کیسا تھا اور اس نے کیسے کیسے مظالم ڈھائے، اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ یزید کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے۔ لہذا جو لوگ امام اعظم کے ماننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے امام کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے یزید پر لعنت کرنے اور اس کو کافر کہنے سے خاموشی اختیار کریں، لیکن اس کو فاسق اور فاجر ضرور جانیں۔ اور جو لوگ اسے امیر المومنین کہتے ہیں یا لکھتے ہیں اور معاذ اللہ امام پاک کو باغی اور خطا کار کہتے ہیں یا لکھتے ہیں، تو ایسے لوگ گمراہ، بددین، دشمن اہل بیت اور خارجی ہیں۔ نوفل بن الفرات کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، یزید کا کچھ تذکرہ ہوا تو اس نے یزید کو امیر المومنین یزید بن معاویہ کہہ دیا، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو یزید کو امیر المومنین کہنے کے جرم میں 20 کوڑے لگائے جائیں۔ ناظرین، حضرت عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کے ہی ایک فرد تھے، لیکن آپ نے عدل کا اور انصاف کا ایسا جوہر دکھایا کہ آپ کی حکومت کو، آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جانے لگا۔ یہ خلیفہ بنو امیہ کے عمر ابن عبدالعزیز بھی ہیں، جنہیں اہل بیت سے اس قدر محبت ہے کہ قاتل حسین کو امیر المومنین کہنے والے کو 20 کوڑے لگائے ہیں۔ حضور کا فرمان کہ جو مدینہ شریف کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے گا وہ ایسے ہی گھل کر ختم ہو جائے گا جسے نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ یزید شکی کے حال سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے بعد تھوڑی مدت میں ہی ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آیا اور سل اور دق یعنی ٹی بی کے مرض میں گھلتا ہوا شراب کے نشے میں شہر ہمس میں 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس نے کل 3 برس 7 مہینے حکومت، مرنے کے بعد بھی ذلت و رسوائی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ چنانچہ سن 125 ہجری میں عباسیوں کے دائی ابو مسلم خراسانی جب اقتدار پر قابض ہوا اور اموی خاندان کا خاتمہ کیا تو اہل بیت کے انتقام میں اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تمام اموی خلفاء جس میں یزید بھی شامل ہے ان کی قبر کو تلاش کر کے
قبر کھود کر ان تمام خلفاء کے لاشوں کو نکال کر کے ان کو 80 کوڑے مارے اور اس کے بعد ان لاشوں کو سولی پر لٹکایا، اس کے بعد آگ کے حوالے کر دیا اور وہ لاشیں جل کر خاک ہو گئی۔ نوچ لوں بال تیرے، کھینچ لوں کھال تیری، دل یہ چاہتا ہے زندہ ہی جلا دوں تجھ کو۔